وقالت الذكر عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أعوذ بك مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أذهب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يصاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يصاحب السجن أما أحدهما فيسقي ربه غمره وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه نار منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बा 12वां पारा सूरह यूसुफ 12वीं सूरत है। आयत नंबर 26 से रह गया था। क़ाल हिया रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा। आयत नंबर 26। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा उसी औरत ने ही मुझे गुनाह पर आमादा करना चाहा था। व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, और औरत के ख़ानदान ही के एक शख्स ने करीना से गवाही दी कि इन कान कमीसु क़ुद्दा मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन, कि अगर इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची और यूसुफ झूठे हैं। व इन कान कमीसु क़ुद्दा मिन दुबुरिन फ़कज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन, और अगर उसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो औरत झूठी और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चा है। फलम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्दा मिन दुबुरिन, जब उस अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ तो पीछे से फटी हुई है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन, तो उसने साफ़ कह दिया कि ये तुम औरतों की चालबाजी है। इन्न कैदकुन अज़ीम, बेशक तुम्हारी चाल बड़ी ख़तरनाक है। यूसुफ आरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस बात से दरगुज़र करो और अपनी बीवी से कहा तू अपने गुनाह से तौबा कर। इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन, बेशक तू ही गुनहगार है। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिहा, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम को गुनाह पर उबारती है।
ٹھیک ہے، تراود فتح عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اس کے دل میں اس یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی سری گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، پس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور مہمان نوازی کے بعد ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے آؤ۔ وقالت اخرج علیہن، ان عورتوں نے جب اسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دے رہی تھیں۔ وقالت راودتہ عن نفسہ فاستعصم، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ ہی زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر اس سے دور کر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ان وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا اور دوسرے نے اپنا خواب بتایا انی ارانی احمل فوق رأسی، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوا ہوں، خبزن فوق، اوپر، رأسی اپنے سر کے، خبزن روٹی، تأکل الطیر من، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلی، آپ ہم دونوں کو، اب ان دونوں نے جو اپنے خواب بتائے تو ان کو کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں۔ انا نراک من المحسنین، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں یہ واقعہ ہوا، ہاں وہی واقعہ ہے، مختصر میں یہ پورا ہو جائے تو آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں واقعہ کیا ہوا ہے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، دونوں کے خوابوں کی۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو اپنے باپ دادا کے دین کا پیروکار ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کیا مختلف معبود بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، بہتر کیا ہے؟ تو توحید کے گویا ان کو دعوت بھی دے دی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں، جو ہم نے شعر بھی سنایا تھا نا کہ پڑھیں تو پڑھے ہیں، کھڑے تو کھڑے ہیں، وہ معبود ہی کیسے ہیں جو بندوں کے سامنے ہی کھڑے۔
خود کھڑے میں، حالانکہ عبادت کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، معبود خدا خود کھڑا ہوا ہے اور یہ بیٹھ کے اس کی بات. تو ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادے نے خود ہی رکھ لیے ہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تابع داری صرف اللہ ہی کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف سب اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، وہ شراب پلائے گا. کیونکہ اس کا خواب کیا تھا کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے. خمرن، ہاں شراب. تو پہلے نے یہ اپنا خواب بتایا تھا، میں نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کی تعبیر یوسف علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا کہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا. لیکن وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. دوسرا جو ہے نا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. تم دونوں جس بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کر رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے. صدق اللہ العظیم. مختصر یہ سارا واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے نا، یہ 3-4 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اصل میں یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ان میں ایک بھائی جو اپنے والد کو پسند بھی تھا، بنیامین اس کا نام تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی پسند تھے. تو یہ جو ہے نا بس دیگر بھائی وہ اسی جلن میں انہوں نے جو ہے نا بس یہ سارا کھیل کھیلا. اور یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، اللہ نے حسن دیا تھا، اور ان کو لے گئے بہانے سے. بڑا والد نے منع بھی کیا لیکن نہیں مانے، بہت کوشش کری. نہیں بینا تھے، دیکھتے تھے، آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں. اور جو ہے انہوں نے مجبور کرا، حالانکہ والد جانتے تھے کہ یہ اپنے بھائی سے کیا کرتے ہیں، چڑ کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں. لہذا اسی لیے انہوں نے جو ہے نا والد نے فرما دی تھی یہ بات. جب سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا نا اور اپنے والد کو سنایا، وہ خواب کیا تھا کہ وہ 11 انہوں نے جو ہے نا ایسے ستارے دیکھے، اور وہ سارا کچھ سلسلہ جب سنایا اپنے والد کو. قال یوسف لأبی ابت انی رأیت 11، پھر ایک کوكبا والشمس والقمر، ایک سورج اور چاند بھی دیکھا ہے، 11 تارے بھی دیکھے، سورج بھی دیکھا، چاند بھی دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں سارے. تو یہیں پہ جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے ان کو اوپر چیز کھول دی ہے، کیونکہ یہ بھی نبی تھے. تو انہوں نے یوسف کو منع کیا کہ یہ خواب آپ غلطی سے بھی اپنے بھائیوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ وہ سمجھ جائیں گے تعبیر اور پھر آپ کا برا چاہیں گے. بنیامین اور یوسف علیہ السلام جو ہے سگے بھائی تھے. ہاں نہیں برادران یوسف یہی ذکر کیا گیا. اس کا ایک بھائی بنیامین تھے، باقی بھائیوں کو نہیں نبوت ملی. یوسف علیہ السلام میں بہت پسند بھی تھے. یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنی تھی بعد میں، یعقوب علیہ السلام تو اعلی نبیوں میں سے ہی چل رہے تھے، یہ خود نبی تھے. اب جب انہوں نے منع کر دیا اور یہ جانتے تھے کہ
کہ یہ حسد کرتے ہیں باقی بھائی. انہوں نے بلا پسلا کے نا والد کو اور لے گئے کہ نہیں ہم چٹان بن کے ان کی حفاظت کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن انہوں نے سارا کھیل تماشا ہی کھیلا اور انہوں نے تو باقاعدہ پورا قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر کے اور ہم کہہ دیں گے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا اور ان کی قمیض پہ خون لگا کے اور ایسے ایسے لے جائیں گے. تو ایک بھائی نے ان میں سے کہا جب تم نے برائی کا ارادہ ہی کر لیا ہے نا تو اصل تو تمہارا مقصد ہے یوسف سے جان چھڑانا، تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کنواں ہے وہاں پھینک دو، جان تو اس طرح بھی چھوٹ جائے گی، یا تو کنویں میں مر جائیں گے یا پھر کوئی نکال لے گا تو لے جائے گا مسافر، بہت دور ہی چلے جائیں گے تمہارا مقصد تو مل جائے گا. لہذا انہوں نے یہی کیا. کم عمر تھے یوسف علیہ السلام اور ان کو لے جا کے انہوں نے کنویں میں اونچائی سے پھینک دیا. اب وہ اللہ نے کس طرح ان کو بچایا کہ اندر گہرائی میں بھی گرے اور کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی طاقت. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بچہ اونچائیوں سے بھی گر جائے نا اللہ بچا لیتا ہے بچوں کو چوٹ. بہرحال یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا تدبیر اللہ نے فرمائی ہوگی. پھر جو وہاں سے قافلہ گزرا انہوں نے ڈول ڈالے تو انہوں نے ڈول پکڑ گئے، اس میں بیٹھ گئے پانی کے لیے، اندر ہی تو تھے. تو اوپر کھینچا، کہتے ہیں بھاری ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قیمتی چیز آ گئی، اس میں سونا وونا آ گیا. کھینچا جب باہر تو دیکھا بھائی خوبصورت بچہ ہے، تو اب اس کی قیمت لگانے لگ گئے. جس نے نکالا اس نے بولا یہ تو بس اب پیسہ ملے گا ہمیں. تو اس لالچ میں وہ اس کو اپنے قافلے کے ساتھ لے کر چلا گیا اور بازار تک پہنچ گیا، مصر کے ادھر ادھر جہاں. اب یہاں سے واقعہ شروع ہو گیا. اب یہ جو ہے نا بیچ دیے گئے اور جس نے خرید لیا پھر وہ یہی جو زلیخا تھی اس کے گھر تک پہنچ گئے، گھومتے پھرتے سارا واقعہ نا. اب وہ گویا یہ بادشاہ کی ہی بیوی تھی، اس کے گھر میں خدمت کرتے رہے، مطلب ان سے خدمت بھی لیتے رہے. اور لیکن اس کی نیت خراب تھی کیونکہ خوبصورت بہت تھے اور چند سال گزر گئے تھے تو جوانی بھی قریب آ گئی تھی یہاں. لہذا وہ جو زلیخا تھی وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں جو ہے نا بہک چکی تھی. بس اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ یوسف کے ساتھ میں نے جو ہے بدکاری کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 11 دروازے یا کتنے بند کر کے تالے لگا کے اندر تک پہنچی تھی یہ، یعنی اتنے دروازے اس نے بند کیے تھے، تالے لگائے تھے کہ کوئی راستہ نہ بچے یوسف کے بھاگنے کا. اب یوسف علیہ السلام جب اندر سمجھ گئے کہ یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، یہ تو بدکاری کی نیت سے اس نے تو خدا کی قسم انہوں نے اٹھائی اور کہا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں چاہے تو کچھ بھی کرے. تو زلیخا نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی آپ یہ بند دروازوں سے باہر نکل بھی جاتے ہو تو تم پہ بدکاری کا تو الزام لگنا ہی ہے. یوسف علیہ السلام نے پرواہ نہیں کری کیونکہ یہ نبوت ملنی تھی اور نبیوں کو اللہ نے معصوم رکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا بس اللہ کا نام لے کر اور بند دروازے کی طرف ہی بھاگے. تو اس نے جو ہے نا پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا، جس طرح بھی ہاتھ میں آیا ہوگا تو وہ اتنی زور سے بھاگے کہ جان لگا کے کہ بس میں نے تو بچنا ہے کچھ بھی ہو. اب کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور دروازے کے پاس جیسے کہتے ہیں پہنچے تو انہوں نے اللہ کا نام لیتے گئے اور دروازوں کے تالے اور ٹوٹتے گئے اور دروازے خود ٹوٹ کے کھلتے گئے. ہر دروازے پہ جو ہے نا اللہ کے پکار کی ہے اور اللہ نے سارے دروازوں سے ان کو پار کر دیا. جب نکلے آخری دروازے سے باہر تو عزیز مصر ہی بس وہاں کھڑا ہوا تھا، بادشاہی جو ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسے بھاگتے ہوئے، مطلب منظر دیکھ رہا ہے کون بھاگ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے آگے ڈرامے بازی کرنے لگ گیا کہ یعنی کہ کر کے بھاگ رہے ہیں کچھ. بھائی مرد تو مرد ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، مرد کر کے کیوں بھاگے گا کچھ سوچنے کی بات ہے. بند دروازوں میں سے بھاگ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھو. تو سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا. ہاں دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ آگے بھاگ رہے ہیں، عورت پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے نا. تو اب وہ بہرحال پکڑوا لیا، سب ہو گیا. اب یوسف کو جو ہے نا پھانسی چڑھائیں گے. انہوں نے تو بہت غلط کام کر دیا، عزیز مصر بادشاہ کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غلط ارادے کے ساتھ معاملات کرنے کی کوشش کی.
تو ایک بھلے بندے نے، اور یہ بھی آتا ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بہت کم عمر بچے نے نا یہ بات سجائی. جب بادشاہ پریشان ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی، آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہا ہے، بیوی کچھ اور کہنے لگ گئی کہ دیکھو یہ تمہاری بادشاہ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کے اس نے سوچا اور اس طرح کیا، اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، فلانا یہ وہ چڑھا دیا. وہ بھی چڑھ گیا بادشاہ بھی کہ ہاں یہ تو عورت کا مکر خطرناک ہے نا. یہی تو فرمائے نا اس آیت میں کہ عزیز مصر نے یہ بات بولی. اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا وہ الفاظ جو اس کے تعجبانہ الفاظ تھے نا، بڑے خطرناک. تو بہرحال جب اس کو اندازہ ہو گیا، کھل گئی بات، بچے نے بولا کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کون سی خطرناک بات ہے. آپ صرف اتنا سا دیکھ لیں کہ یوسف کا کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے. اگر تو آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے. یہ سچی بات ہے. بچے نے واقعی ایسی اتھینٹک پوائنٹ بتایا، تو جیسی چیک کیا کرتا تو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، زلیخا گناہ گار. زلیخا نے ارادہ بد کا اظہار کیا. اب عزیز مصر تو سمجھ گیا، تو جیسی اس نے یہ چیز دیکھی نا، فلما را قمیصہ، جیسی عزیز مصر نے دیکھا بڑے غور سے کہ جلدی دکھاؤ کرتا. قال انہ من کیدکن، اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا کہ اوئے ہوئے تم عورتوں کی چال بازی بڑی خطرناک. ان کیدکن عظیم، دنیا کی سب سے بڑی چال بازی تم عورتوں کی ہے. تم نے جو ہے مطلب ایک شریف اور خوبصورت حسین نوجوان معصوم کو ایسے پھنسایا. تو عزیز مصر سمجھ تو گیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اپنی عزت بھی بچانی ہے. اب میں تو کھل کے نہیں کہہ سکتا کہ میری گھر کے ہی مسئلے، میری بیوی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو میرے اوپر بات آ جائے گی. تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے اتنا وہ کر لیا کہ چلو قتل نہیں کرتے، یوسف علیہ السلام کو قید کر دیتے ہیں، کم از کم ہماری عزت تو رہ جائے گی. تو یوسف علیہ السلام کو آپ غور کریں نا، جگہ جگہ اللہ نے موت سے بچایا، جگہ جگہ. اب قید میں چلے گئے تو ساتھ میں یہ 2 بندے بھی آپ کے ساتھ قید میں آ گئے. اب یہ اللہ نے یوسف علیہ السلام پہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے نا وہ کھول دیا تھا. یہ خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے بالکل صحیح. اللہ نے یہ علم بہت کم دیا ہے. تو اب وہ دونوں بندے رات میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھے. اب ایک نے تو خواب سچ بتایا، دوسرے نے جھوٹا خواب بتایا، ان کو چیک کرنے کے لیے نا. اب یوسف علیہ السلام کو یہی خواب انہوں نے بتایا. ایک نے کہا بھئی میں تو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا خواب میں، یہ سچا خواب تھا، اس نے ایسے ہی دیکھا تھا. دوسرے نے کہہ دیا میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے کوے کھا رہے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی کہ اگر تم بت پرست یا کوئی اور مذہب والے ہو تو تمہیں پھر اسلام قبول کرنا چاہیے، اسلام سچا مذہب. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں مردوں سے نا، قیدیوں سے جو ان کے ساتھ قید میں ان کے ساتھ اندر بند ہوئے تھے، تو اب انہوں نے پھر یہ دعوت دے کے نا تعبیر بتائی. تو ایک کی تعبیر تو بتائی بھائی تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور یاد رکھیے تو اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ تو یہاں سے آزاد ہو جائے گا بہت جلد. جب آزاد ہو جائے گا تو بادشاہ کو جا کے میرے بارے میں بتانا کہ میں نے تم کو یہ تعبیر بتائی ہے، اور دیکھو وہ سچ بھی ہو گئے. تم بادشاہ کو شراب پلا رہے ہوگے اس وقت، تو کہنا کہ یہ تعبیر مجھے یوسف نے بتائی تھی، وہ بھی قید میں تھا میرے ساتھ، اور اس کو نکالواؤ وہاں سے یوسف کو. تو اپنا راستہ بھی انہوں نے سیدھا کیا، لیکن شیطان کمبخت نے اس کو یہ بات بلائی. دوسرا جو تھا اس نے جھوٹا خواب بتایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر جیسی بتا دی کہ بھائی تجھے پھانسی چڑھایا جائے گا اور تیرا سر کو نہ کوے کھائیں گے جب لاش لٹکی ہوئی ہوگی. تو اب وہ تو ڈر گیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب پھر بولنے لگا میں نے جھوٹ بولا آپ کو خواب. یوسف علیہ السلام نے بولا اب جھوٹ تھا سچ تھا، لیکن اب تعبیر ایسے ہی ہوگی، کیونکہ جب تم نے جو خواب بتا دیا اور تعبیر اصل بتانے والے بندے نے اس کی جو تعبیر بتا دی تو وہی ہو جائے گا. اور یہی ہو گیا اس کے ساتھ. واقعتاً ایسا ہوا کہ وہ سولی چڑھا اور کوے نے اس کا دماغ کھایا، کیونکہ تعبیر بتا دی گئی تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب کے جو پورا چیپٹر ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا سمجھنا چاہیے.
آخر کار گھومتے گھماتے اب یہ تو اس نے تو بلا دیا تھا، وہ جا کے بادشاہ کو پلا بھی رہے. پھر کہتے بعد میں جا کے نا یہ آگے اب آئے گی ساری بات، تو وہاں میں بتاتا جاؤں گا. مختصر بتا دوں کہ بادشاہ کا کوئی مسئلہ پھنس گیا، خواب دیکھا اس نے. تو اب وہ خواب کی تعبیر کے لیے جب اس نے اپنے وزیروں سے سب سے کہا تو تب اس کو یاد آئی بات. تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ ایک ہے، اس نے مجھے بھی تعبیر بتائی تھی اور سچ ہوئی. تو اب وہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو نکلواؤ فوراً یوسف علیہ السلام کو. پھر جو ہے وہاں سے نکلوایا گیا اور انہوں نے اس کی تعبیر بھی صحیح بتا دی. اس کو بڑا خوشی ہوئی اور کہا کہ یہ تو بڑا علم ہے ان کے پاس. اپنا ان کو غالباً خزانچی یا ایڈمنسٹریٹر انہوں نے ان کو بنا دیا اپنے وہاں بادشاہت میں. ہاں کرتے کرتے جو ہے پھر جب یہ مارا بادشاہ تو ان کو بادشاہی بھی مل گئی. پھر ان کے وہاں سے جو ہے نا وہ والد تو رو رو کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں، اور انہوں نے وہ کپڑے جو ہے نا جو تھے نا ان کے وہ آنکھ سے لگاتے تھے، کرتا بھیجا، اس کو لگائے تو اس سے آنکھیں واپس آنے لگی.